کسی ملک کے بادشاہ نے اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ اس کے ملک کے رہنے والے اس کی رعایا کیسی سوچ رکھتی ہے. اس زمانے میں چونکہ سروس کا کوئی ایسا انداز ڈیجیٹل سٹائل تو تھا نہیں، تو بادشاہ نے اپنے وزراء کے ٹولے کو ساتھ لیا اور ایک سڑک پر جا کر ایک بڑا سارا پتھر سڑک کے عین وسط میں رکھوا دیا اور خود وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ کر آنے جانے والوں کا جائزہ لینے لگا کہ لوگ اس پتھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں، کیا رسپانس دیتے ہیں. کوئی گزرتا درمیان میں پتھر کو دیکھ کر سائڈ سے ہو کے نکل لیتا، کوئی گزرتے ہوئے اس کو ایک ٹھوکر مارتا اور پھر آگے بڑھ جاتا، کوئی گزرتا تو بادشاہ سلامت کو برا بھلا کہتا کہ عجیب بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کے دوران سڑکوں پر اتنی رکاوٹیں ہیں. اسی طرح کوئی اور گزرتا تو کچھ اور تبصرے کر کے گزرتا. اتنے میں آتا ہوا ایک کسان دکھائی دیا جس کے سر پر ایک پھلوں کی ٹوکری تھی. جب وہ کسان پتھر کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے سر سے پھلوں کی ٹوکری اتاری اور پتھر کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس پتھر کو وہاں سے ہٹانے کی، کھسکانے کی کوشش کی. بڑا بھاری پتھر تھا، اس نے کافی کوشش کی، کافی توانائی خرچ کی، بالآخر پتھر تھوڑا سا سرکا اور وہ اسے ایک سائڈ پر کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے ایسا یہ سوچتے ہوئے کیا تھا کہ جو بھی کوئی راستے سے گزرے گا اگر کوئی اس سے ٹکرا کے گر گیا تو اسے کہیں چوٹ نہ لگ جائے. کسان نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو اسے ایک تھیلی نظر آئی جو کہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی. اس بڑے پتھر کے نیچے چھپا یہ خزانہ دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا اور اسے اپنے کیے کا انعام مل گیا. خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں بھی رکاوٹیں، بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں. ہم زندگی میں اکثر دن ایسے گزارتے ہیں کہ جس میں ہمیں کسی نہ کسی طرح کا چھوٹا بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ مشکلات آتی کیوں ہیں؟ یہ مشکلات ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں. جتنے کام آسانی سے ہوتے ہیں وہ کام ہمیں کچھ سکھاتے نہیں، کیونکہ وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، ہمیں کسی طرح کی کوئی ایکسرسائز، کوئی مینٹل جاگنگ اس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہوتی، لہذا آسانی سے ہو جانے والے کاموں سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. لیکن وہ کام جو کرنے میں ہمیں چیلنج آتا ہے، ہمیں مشکل آتی ہے، تو ہم ان کاموں سے اپنے پرابلم سالونگ سکلز کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو بیج بدلتے ہوئے موسموں کی سختی کو برداشت کرتے ہیں انہیں کا پھل پھول زیادہ ہوتا ہے. جو پرندے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اڑتے ہیں تو انہیں ہوائیں کئی دفعہ بہت اونچی پرواز بھرنے میں بہت مدد دیتی ہیں. زندگی میں آنے والی مشکلات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. کوئی اپنا آشیانہ بنانا چاہتا ہے تو پہلا تنکا تو اس کا ہوا ہی اڑا کے لے جاتی ہے. ہوا کا چلنا، اب جیسے ہوا ہماری زندگی میں ایک بہت خوشگوار خوبصورت میسج لے کے آتی ہے. کئی دفعہ یہ تند و تیز سخت ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرانے کے لیے آ رہی ہے، لیکن کئی دفعہ یہی ہوا ہمارا راستہ صاف کرنے کا ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے. لہذا مشکلات سے گھبرانا کمزوری کی علامت ہے. مشکلات کو دیکھ کے ڈر جانا، پریشان ہو جانا، اوسان خطا کر بیٹھنا، انڈر دا سٹریس چلے جانا، یہ انسان کو زیبا نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو اس انداز سے ڈیل کرنا ہے جیسے زمین پر چلتے ہوئے کوئی چیونٹی جب اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ دیکھتی ہے تو وہ منزل نہیں بدلتی، راستہ بدل کے اپنی اسی منزل کی سمت رواں ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار رکھیے، مشکلات کی خواہش کیے بغیر. مشکلات کے لیے تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہے. ہر روز ون ڈے لائف کے فارمولہ کے تحت جب ہم اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو اچھی خبر بھی آئے گی اور غیر اچھی خبر بھی آئے گی. اچھا معاملہ بھی ہوگا اور کچھ معاملات میں سختی، تندی، تیزی اور ایسا بھی ہوگا کہ جو آپ کو گوارا نہ ہو. لہذا اپنے آپ کو بھرپور صحت مند ذہن کے ساتھ، اچھی توانائی کے ساتھ آنے والے کسی بھی طرح کے وقت کے لیے تیار رکھیے. یہی چیز آپ کی زندگی کو فائدہ دے گی اور اس سے آپ کو ایک سرپرائز بھی ملے گا. کیا؟
یہ سرپرائز کہ جب آپ پر آسانیاں آئیں گی تو آپ زیادہ اچھی فیل سے گزریں گے، زیادہ اچھا محسوس کریں گے، آپ کو زیادہ خوشی کی فیل آئے گی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو توانا اور بہترین بنا چکے ہیں مشکلات کو فیس کرنے کے لیے بھی. تو ایسے میں آنے والی آسانی تو آپ کے لیے کوئی بہتری کا پیام ہی لا سکتی ہے نا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ آسانیوں کے ساتھ رکھے، کبھی کسی مشکل کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط اور توانا ضرور بناتے رہیے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹپ یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو توانا، تازہ، بہتر، مضبوط اور اچھا بنانے کا انتظام کیجیے خود سے. کیسے کہ کوئی آرٹیکل پڑھ لیجئے، کوئی ویڈیو دیکھ لیجئے، کسی کوچ کے ساتھ، کسی اپنے ایسے دوست کے ساتھ بات کر لیجئے جو آپ کی اچھی موٹیویشن، اچھی لرننگ کا ذریعہ ہے. یہ سب کچھ مل کے اہتمام کرے گا آپ کی زندگی کو بہتر، اچھا، خوبصورت بنانے کے لیے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ حامی ناصر.